پریکٹیکل چیز ہے. جب تک مسلمان نہیں ہوتا نہ وہ غیر مسلم کو دعوت دینے جوگا ہے اور نہ اسلامی نظام کی وہ بات اس حوالے سے کر سکتا ہے کہ کر دیں. اور پھر وہ ایسے خطرناک کھیل کھیلتے ہیں جی, اتنے بندے اکٹھے کر لیں جا کے جناب GHQ پہ حملہ کر دیں, اتنے بندے اکٹھے کر لیں پارلیمنٹ پہ حملہ. تو کر کے نہیں دیکھے لوگوں نے کچھ ہوا ہے؟ مجھے بتائیں. یہ کوئی پرانے زمانے کی دنیا ہے کہ جس میں آپ بادشاہ کے تخت پہ چڑھ کے اسے قتل کریں تو ریاست آپ کی ہو جائے گی, جس طرح بنو امیہ سے چھین لی تھی بنو عباس نے. اب پارٹیوں کی حکومتیں ہیں میرے بھائی. آپ پرائم منسٹر مار بھی دے, اگلا پرائم منسٹر اسی پارٹی سے اور آ جائے گا. پچھلے پرائم منسٹر نائل ہوئے نواز شریف صاحب تو خاقان عباسی اسی جماعت سے آئے نا. یہ تو نہیں ہوا کہ پیپلز پارٹی یا PTI کو حکومت مل گئی تھی اس وقت. 5 سال انہوں نے اپنے پورے کیے نا. اور پھر جب ملکوں کا نظام ہو, فوجی سسٹم ہو, پوری ایک ریاستی ادارے ہو, ایک اسٹیبلش سسٹم ہے, اس میں یہ دیوانے کا خواب ہے, اس طرح کرنے سے کچھ بھی نہیں ہونا. میں تو کہتا ہوں اگر ایسے ہوتے بھی ہو تب بھی غلط ہے, جب تک کہ آپ گراس روٹ لیول کے اوپر دین خود ڈیمانڈ نہ کریں لوگ. جب پاکستان کی بچیاں چاہیں کہ وہ حجاب کریں تب حجاب کا ان پہ حکم لگایا جائے. باقی انڈیویجول کی مرضی ہے, ٹھیک ہے, جو مرضی کرے. اس کے ماں باپ کی ذمہ داریوں سے ترغیب دلانے کی. حکومت کا کام نہیں ہے کہ زبردستی کسی سے یہ کام کروائے یا زبردستی مردوں کو داڑیاں رکھوانی شروع کر دے. یہ اندر کی بات ہے, کسی نے رکھنی ہے رکھے, نہیں رکھنی نہ. قرآن و سنت کے خلاف چلنا چاہتا ہے اس کی اپنی مرضی. لیکن یہ بس جذباتی باتیں کرنا, 30-40 ہزار کی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے, ٹھیک ہے جی, لاکھوں روپے کے اسٹوڈیوز کے اندر بیٹھ کے ہزاروں روپیہ ویڈیو لیکچرز دینے کا معاوضہ چارج کرنے کے بعد جنت کی باتیں کرنا, اسلامی نظام کی باتیں کرنا, تو پھر تو ہم سوال پوچھیں گے پہلے آپ نے اپنے اوپر اسلام نافذ کیا؟ ہمیں تو بتا رہے ہیں اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے, آپ جو لینڈ روور سے اور V8 سے اترتے ہیں. ابھی آپ دیکھ لیں, میں نام لیے بغیر بات کرتا ہوں, پچھلے دنوں آپ کے ایک بہت بڑے پولیٹیکل لیڈر جس کو وراثت میں, اس کے ابا جی کی وراثت میں وہ جماعت مل گئی جو مذہبی جماعت بھی ہے, اس کی شادی ہوئی ہے, اس میں ذرا گاڑیاں گنے آپ, کتنی گاڑیاں ان کے پیچھے اپلائیڈ فار لکھا ہوا ہے. ابے نے چھوٹے سے مکان میں زندگی گزاری, اور اس کے ابے کو میں پرسنلی جانتا ہوں کیونکہ ہمارے جیلم شہر سے وہ پڑھ کے گئے ہوئے ہیں. میں FSC میں تھا اس وقت سے میں ان کو جانتا ہوں. پوری زندگی درویشی میں گزاری, اور بیٹا دیکھ لیں یہ آپ کی زندگی میں ہو گیا ہے کہ آپ نے یہ ٹرانسفر دیکھ لی کہ باپ درویشی میں گیا. ٹھیک ہے, ہمیں ان کے عقائد نظریات سے اختلاف ہے, لیکن اس بات سے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ ایک مخلص انسان تھے. جس چیز کو وہ صحیح سمجھتے تھے پورے جذبے کے ساتھ اسے صحیح سمجھتے تھے. لیکن اولاد اسی کے پیسے پر, اسی کی فیم کے اوپر عیاشی کر رہی ہے. اور آپ جائیں, آپ ان سے پوچھیں کہ یار ابھی تو ان کے ابا جی کی ویڈیوز بھی YouTube سے ڈیلیٹ نہیں ہوئی ہیں, ان کا مکان بھی وہاں موجود ہے, ان کا لیونگ سٹینڈرڈ بھی موجود ہے, اور اس کو دیکھ لیں اس پیسے کے اوپر. اس کو کیا ضرورت تھی اس طریقے سے شاہانہ زندگی گزار کے اس طریقے سے شادی کرنے کی؟ تو وہ آپ کو تعویل کریں گے. کوئی کہہ دے گا جی نہیں جی انہوں نے اپنی ہے نہیں, کسی نے گفٹ کی ہے جی. ہمارے پاس ایک بھائی آئے نا جی, وہ لیموزین رکھی ہوئی تھی حاجی عبدالوہاب صاحب نے, جو رائیونڈ کے وہ بڑے امیر تھے, فوت ہو گئے رحمہ اللہ تعالی. تو میں نے کہا یار باتیں آپ وہاں بیٹھ کے کریں, اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے, گاڑی آپ نے رکھی. وہ کہتے نہیں جی ان کی اپنی کب ہے, کسی نے گفٹ کی ہے. میں نے کہا یار ہمیں آگے کوئی اس طریقے سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ذرا دیکھیں ان کے ساتھ ہوتی کیا ہے. ویسے کسی کی جرت نہیں ہے, لیکن جو آتے بھی ہیں آپ دیکھیں جی, تحفہ لینا دینا سنت ہے. نبی علیہ السلام نے یہ تحفے لیے دیے یار, وہ کسی کے لیے خوشبو لے آئے, کسی کو کپڑا, کوئی نبی علیہ السلام کو کرتا کسی نے گفٹ کر دیا, یہ اجازت ہے. اور نہیں جی نہیں, وہ تو حاجی صاحب نے تو واپس کر دی تھی. وہ کہنے لگا حاجی صاحب آپ نے نہ لی تو ابھی میں اس پہ نہ پیٹرول چھڑک کے سے آگ لگا دوں گا. پھر مجبوراً انہوں نے لینی پئی. آخری درجے تک تعویل کرتے ہیں, ایسے سے بہانے ہیں. بھئی آپ کے حاجی صاحب کو یا آپ کے آج کل کے بزرگوں کو اپنی آخرت کی آگ کی فکر ہو نا, اوکے قزمانو کھاؤ, ساڑھ تیری شاید تو جا, تو بلکہ اس کو بتا یہ کہ اس طریقے سے مال کو ضائع کرنا شریعت میں حرام ہے, اور جو بندہ اللہ کا مجرم ہو, شریعت توڑنے والا ہو, میں اسے تو اس کی کوئی چیز اکوموڈیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اچھا پھر آپ دیکھیں گے کئی ایک ویلاگز بنے ہوئے ہیں, لوگ نا بڑے فخریہ بتا رہے ہوتے ہیں جی فلاں عالم صاحب تھے, 1955 کی بات ہے جی, میں ان کے پاس بیٹھا, ایک بندہ 5 لاکھ روپے لے کے آیا, انہوں نے نہیں لیا جی.
हालांकि वो 1955 में वो जिंदगी एंजॉय कर रहे थे जो बादशाहों ने नहीं एंजॉय की भी। उनसे पूछो वो कैसे एंजॉय करते थे। वो भी 5 लाख इसलिए नहीं लिए कि उन्होंने कहा थोड़े ने, ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही नहीं इस गल का। और आप पे रोब डाल लेंगे जी, इनकार कर दिया। वो उधर इनकार किया ना, बाद में अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे 10 लाख। बड़े होशियार हैं और आपके ऊपर इस तरह के रोब डालते हैं। आप इनके बजट्स यकीन करें, लोग तो समझते हैं शायद इन्होंने कोई दरख्त ऐसे उगाए हुए हैं कि ऊपर देखा तो सोना, नीचे देखा तो सोना, दाएं देखा तो सोना, बाएं देखा तो सोना। हजूर कश्फुल माजूब में लिखते हैं, ये फिक्रे उनकी जुबान से तब बदा हुए जब उस दरख्त के नीचे थे जिसके ऊपर मैं चढ़ा हुआ था। आप फरमाते खुदा की इज्जत और अजमत की कसम, पूरा दरख्त, उसकी टहनियां, उसका तना, उसकी जड़ें भी सोने की हो गई, सारा, हाँ सारा ही सोने का हो गया। अब वो जो है ना, वो मिट्टी उठाने के लिए नीचे हुआ, तो नीचे देखा तो जमीन सोने की जमीन सोने की है। ये क्या हुआ? दाएं देखा तो सोना, बाएं देखा तो सोना, आगे देखा तो सोना, पीछे देखा तो सोना। अब बाबा जी ने काम किया था, क्यों नहीं मिट्टी दियां टेमा फड़ान दिया। और कहता हजूर कहां से पकड़ाऊं, मिट्टी है ही नहीं, जहां तक नजर जाती सोना ही सोना है। बाबा जी एक सवाल है बाबा जी, अगर आप हवा में सोना निकाल सकते हैं बाबा जी, तो देश की गरीबी क्यों नहीं मिटा देते बाबा? जवाब बाबा जी, जब आप खुद सोना निकाल सकते हो तो हम लोगों से चंदा क्यों लेते हो बाबा जी? जवाब हरिओम हरिओम हरिओम। ये रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर। ऐसे नहीं है, बकायदा इनके डोनर्स हैं जिनसे ये पैसे लेते हैं। हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस इनका बजट है साल का। इनका लिविंग स्टैंडर्ड देखें और फिर आपको वक्तन फक्तन ऐसी चीजें नजर आएंगी कि वो जो मुल्की लेवल के गुंडे, बदमाश, डॉन्स होते हैं, उनके जनाजे ये लोग पढ़ाने जाते हैं, उनके 40वां पे जाते हैं, उनकी बरसियों पे जाके उनके लिए दुआएं करते हैं। क्यों? इसलिए कर रहे होते हैं कि वो उनके बेनिफिशियरी होते हैं। बातें मौला अली की, ठीक है, फकर मौला अली का डिस्कस करना, जिंदगी बनु उमैया की गुजारते हैं। ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि दुनिया हम बनु उमैया वाली गुजारें और आखिरत हमारी मौला अली वाली हो जाए ना। तो ये दीवाने का ख्वाब है मेरे भाई, इस तरह नहीं होगा। सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद अजमाइन।